one by one. And once we discuss those grand strategic objectives جو 30 یا 40 سال کی دہائیوں پہ محیط ہیں, اس کے بعد ہم ان ایشوز کو اگلے پروگراموں میں ایک ایک کر کے ان ایشوز کو لینا شروع کریں گے اور ان کی تفصیل ڈسکس کریں گے. اگین اٹس گوئنگ ٹو بی گرینڈ اسٹریٹجی اور اسٹریٹجی, از ناٹ گوئنگ ٹو بی آپریشنل اور ٹیکٹیکل افیئر. آئیے. I think, excuse me, before we start continuing, I think we would like to find. I think میپ کی مدد سے, ان کی مدد سے ہم اس کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں, بٹ بہرحال اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے. دیکھیے, کچھ ایسپیکٹس ہیں particularly post 1924 scenario within the Muslim world. خلافت عثمانیہ 1924 کے بعد تباہ کر دی گئی تھی, اور خلافت عثمانیہ جو کہ کئی سو سال سے مسلمانوں کی ایک امپائر رہی, اس میں سے تقریباً 50 کے قریب مسلمان ممالک نکالے گئے. یعنی نیشن اسٹیٹس, the concept of nation states came after 1924, کہ جب خلافت عثمانیہ کو ڈس انٹیگریٹ کر کے مسلم دنیا کے 50 سے زیادہ ممالک, جو کہ آج 57 قریب ممالک ہم بنتے. سو اگلے پروگراموں میں ہم اس تمام تاریخی پس منظر کو بھی لیں گے کہ پچھلے کئی سو سال سے جو مسلمانوں کا زوال ہے, جو امپیریل فورسز ہیں, جو کلونیل فورسز ہیں, کلونیل پاورز ہیں, جو پوسٹ خلافت عثمانیہ یا پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار جو دنیا کریٹ ہوتی ہے, مسلم دنیا میں جو ری اویکننگ پروسیسز ہیں, ہم ان سارے ایشوز پر بات کریں گے. لیکن اس وقت ہم آپ کو پرٹیکولرلی ان پریزنٹ ایشوز کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جو آج ہمیں افیکٹ کر رہے ہیں براہ راست. بالکل, چونکہ یہ پہلا پروگرام ہے آج, تو ہم اپنے ناظرین کو صرف ایک انٹروڈکشن دیں گے, بٹ جیسے جیسے پروگرام آگے بڑھے گا ہم اپنے نقشوں کی مدد سے, اپنے اور سپورٹنگ ڈاکیومنٹس کی مدد سے یہ چیز اور زیادہ اچھی طرح ول بی ایبل ٹو ایکسپلین اٹ. ہم اب سمپل اگر بات کریں کہ اس وقت پوری دنیا میں, خاص طور پہ مڈل ایسٹ, یوریشیا اور ایشین ریجن میں آپ کو جو جنگیں نظر آ رہی ہیں, چاہے وہ عراق انویژن ہو, چاہے وہ افغانستان کیمپین ہو, چاہے رشیا امریکہ کانفرنٹیشن ہو, چاہے چائنا امریکہ کانفرنٹیشن ہو, چاہے گریٹر اسرائیل کی بات ہو, چاہے پاکستان کے اطراف میں کیا ایران پہ انویژن کی بات ہو, یہ تمام معاملات جو ہیں دے کین بی کلاسیفائڈ انڈر 6 گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز آف US فارن پالیسی. 6 گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز آف US فارن پالیسی. اس سے پہلے اگر ہم اپنی تمام گفتگو سے پہلے ان 6 آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کر لیں تو باقی تمام یہ کمپلیکس پکچر جو ہمارے آس پاس ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے. اچھا, تو مطلب آپ نے اتنا سمپلیفائی کر دیا اس کو عام فہم بنانے کے, اس میں کہ آپ نے 6 پوائنٹس میں سب کو ڈیوائڈ کر دیا ہے پوری US فارن پالیسی کو. You see, this is what the funny part of analysis is, that سچویشن جو میڈیا کے ذریعے کنفیوز کی جاتی ہے اس کے پس پردہ معاملات بہت آسان ہوتے ہیں, سمجھنا بھی ان کو آسان ہوتا ہے, اور وہ گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹو کسی قوم کے بہت زیادہ نہیں ہوتے, وہ تھوڑے ہوتے ہیں جن کو اچیو کرنے کے لیے پوری دنیا میں ایک طوفان برپا کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس میں مختلف قسم کی کیمپین یا اسٹریٹجیز آف شوٹس بنائے جاتے ہیں. ہم گرینڈ اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سوویت یونین کے تباہ ہونے کے بعد واز دی اونلی سپر پاور ان دا ورلڈ فار اے بریف پیریڈ, تھوڑے عرصے کے لیے. انہوں نے اس خلا کو, یہ جو خلا ان کو ملا, ایک یونیپولر ورلڈ جو دنیا کہنے لگی, بائی پولر سے یونیپولر ہوئی, انہوں نے اس خلا کو استعمال کرتے ہوئے 6 اپنے لیے گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹو ڈیفائن کیے, اور اس پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے پوری دنیا میں اپنے آپ کو ریپوزیشن کرنا شروع کیا. آئیے وہ 6 آبجیکٹو ڈسکس کریں. کیا آبجیکٹو نمبر 1, ڈیفینس اینڈ سیکورٹی آف اسرائیل. ڈیفینس اینڈ سیکورٹی یہ آف اسرائیل, یعنی امریکن فارن پالیسی کا, پرٹیکولرلی دا فارن پالیسی کے جو اس وقت نیو کون کنزرویٹوز, کرسچن زائنسٹ, جو کہ اس وقت جارج بش اور اس کے آس پاس کے جو لوگ جو اس وقت واشنگٹن یا وائٹ ہاؤس میں حکومت کر رہے ہیں, یہ لوگ ایک مذہبی عقیدے کے ساتھ, جن کو نیو کونس کہا جاتا ہے. انفیکٹ آئی ول انوائٹ یو کہ آپ گوگل پہ جا کے نیو کون زائنسٹ یا کرسچن زائنسٹ کے نام سے ٹائپ کیجئے اور دیکھیے وہاں آپ کو کیا نظر آتا ہے. دس از اے ریلیجیس آئیڈیالوجی, اٹ از ناٹ اے سیکولر آئیڈیالوجی, اٹس اے ہارڈ کور ریلیجیس آئیڈیالوجی وچ از کالڈ نیو کنزرویٹو کرسچن زائنسٹ. دس آئیڈیالوجی, اس پہ ہم ڈسکس کریں گے اگلے ایشوز میں, لیکن اٹ ہیز اے فنڈامنٹل پیرامیٹر آف سیکورٹی اینڈ ڈیفینس آف اسرائیل. اب اسرائیل کے دفاع میں اس پورے مڈل ایسٹ میں تلاطم برپا کرنا ضروری ہے, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تمام مسلمان ممالک جو اسرائیل کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں, ان کو تباہ کرنا ضروری ہے, ان کی ملٹری طاقت کمزور کرنا ضروری ہے, اس لیے نقشے ری ڈیفائن کیے جائیں گے. یہ ایک فنڈامنٹل اسٹریٹجک فارن پالیسی ایشو ہے. میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو آئی ایم شیور بہت سے اور لوگوں کے ذہن میں بھی ہے
کہ واٹس دا ہارم, یہ آج کل ایک بڑی آن گوئنگ بحث ہے کہ واٹس دا ہارم ان ریکگنائزنگ اسرائیل ایز اے اسٹیٹ. آپ کے سوال کا جواب ہم اس وقت دیں گے کہ جب اس فورن پالیسی آبجیکٹوز کے اصل محرکات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وائی از دس کہ اسرائیل جیسا ایک چھوٹا ملک امریکہ کی فورن پالیسی کنٹرول کر رہا ہے. یعنی ہسٹری میں کبھی یہ نہیں ہوا ہے کہ ایک چھوٹا ملک اتنے بڑے ملک کی فورن پالیسی کنٹرول کرے. اٹ ہیز نیور ہیپنڈ بفور. یہ ایک یونیک فینومینا ہے. سو ونس یو انڈرسٹینڈ دیٹ, ونس یو انڈرسٹینڈ دی مینٹالٹی, دا ڈائنامکس, دا ریلیجیس مائنڈ سیٹ آف نیو کنزرویٹوز, پھر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اسرائیل کے ساتھ ہمیں تعلقات رکھنے چاہیے. کیسی کون سی بڑی بات ہے, یو ول نو اٹ دین اگین. دس واز دا فرسٹ گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹو. دوسرا آبجیکٹو جس پر عام طور پہ بات کی جاتی ہے کہ امریکہ کا مڈل ایسٹ اور ایشیا وسطی اور مشرق وسطیٰ میں آنے کا مقصد سارا یہ ہے کہ یہ تیل اور انرجی کے ذخائر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن صرف محدود نہیں ہے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ صرف تیل کے لیے یہاں پہ آیا. جیسے میں نے عرض کیا 6 آبجیکٹوز ہیں. پہلا ہم نے ڈیفائن کیا, دوسرا ہے تیل کے ذخائر. اگر وہ نقشہ ہمارے پاس آ گیا تو نقشے پہ آپ کو دکھائیں گے کہ پیٹرن بلڈ کیا ہوگا. بالکل ڈسکشن کو کیری آن کرتے ہیں, but we must go on a short break and we will see you right after the break. Thank you. Welcome back. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور اب ہم آئیں گے اس میپ کی طرف جس کی ہم نے بات کی تھی. زید صاحب, اب آئی تھنک میپ کے ذریعے ہم لوگوں کو ایکسپلین کریں ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں. پلیز میپ. جی, ویل جسٹ کم ٹو دا میپ ان اے مومنٹ. میں پہلے وہ 6 اسٹریٹجک آبجیکٹو آپ کو ڈیفائن کر دوں جس کی ہم بات کر رہے تھے, پھر ہم اس کو نقشے پہ دیکھیں گے کہ کیا ہے. اسی پہلا آبجیکٹو ہم نے ڈیفائن کیا ڈیفینس اینڈ سیکورٹی آف اسرائیل. اور ظاہر ہے دس از ون آف دا ریزنس کہ وائی تمام وہ مسلمان ممالک جن کے پاس نیوکلیر پوٹینشیل ہے یا وہ اسرائیل کو خطرہ دے سکتے ہیں یا گریٹر اسرائیل جو کہ ایک نیو کنزرویٹوز کا ایکچوئل آئیڈیا ہے اس کی راہ میں رکاوٹ ہے, ان کو تباہ کرنا ضروری ہے. اینڈ دیٹ از وائی وی فائنڈ دس یو ایس انویژنز انٹو مڈل ایسٹ. دوسرا آبجیکٹو ہے تیل کے ذخیروں کا قبضہ. اس کی بھی وجہ ہے, ہم اس پہ آئیں گے کیوں اس وقت امریکہ اتنا بے چین ہوا ہوا ہے کہ تیل کے ذخیروں پہ براہ راست قبضہ کرنا چاہتا, جبکہ 30, 40, 50, 60 اور 70 کی دہائیوں میں اس کو ایسا کوئی خیال نہیں آیا تھا. یہ خیال اب کیوں آیا؟ یہ اسٹریٹجی پالیسی چینج